أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنو، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو. شروع اللہ کے نام سے جس نے انسان کو شرف بندگی بخشا. بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حد میں رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے. اس حد میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا ہی بندے کی اصل شان ہے. آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ان میں یہی تصور بندگی حلال و حرام کی صورت میں بتایا گیا. یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حلال جانو، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام جانو. خود سے حلال و حرام کرنے کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کا منصب ہے. اور ناظرین، ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ہم یہ جو رزق ہے، رزق کا تعلق صرف آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. جس چیز سے وہ سب چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں، اور ان سب پر حلال و حرام کا یہی تصور لاگو ہوتا ہے. ناظرین، حلال و حرام کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ہے. حلال و حرام کا تعلق
آپ کی پسند و ناپسند سے بھی ہے، آپ کے اخلاقی رویوں سے بھی ہے، آپ کی نوکری، آپ کے کاروبار سے بھی ہے، آپ کی سوچ اور فکر سے بھی ہے. یعنی قرآن کا تصور حلال و حرام یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اسے اپناؤ، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اس سے دور رہو. ناظرین، یہ ہے حلال و حرام کا وسیع تر تصور جسے ہمیں اپنانا ہے، اور یہی ہے ہمارا آج کا موضوع، اور میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب کو. سمیع خان اور جگن کاظم کی طرف سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو. آج کے دن جب آپ دعا کریں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، تو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. آپ تو ہر وقت ہماری دعاؤں کا اور دل کی دھڑکنوں کا حصہ رہتے ہی ہیں. بہت ہی پورٹنٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ بات کی سمیع خان نے، 100% کریکٹ. یہ وہی والی بات ہے جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم اپنی روزی روٹی کے معاملات میں خود ہی حلال اور حرام کو بلر کر دیتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک سفید ہوتا ہے اور ایک کالا ہوتا ہے، اور اب جب ان کو مکس کر دیتے ہیں تو وہ ایک گرے ایریا بن جاتا ہے. ہم نے زندگی میں گرے ایریا سے بچنا ہے اور خود جسٹیفیکیشنز کریٹ کرنی چھوڑنی ہے. بالکل. میرے ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت حرام اور غلط کاموں کے تھرو روزی روٹی کماتے ہیں، اور بعد میں پھر بہت سا چیریٹی کا کام، فلاحی کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ان کے سارے جو حرام کام ہیں وہ دھل گئے ان کی اس حلال ایکشن سے. لیکن جو آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں کوئی پازیٹیو کام کرنے کے لیے بھی، وہ تو کمائی ہی تو حرام کے تھرو آپ نے کی. بالکل. ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات، نوکری بھی حاصل کرنے کے طریقے یا بچوں کے اسکول کے داخلوں میں بھی آپ نے نوٹس کیا کہ آج کل رشوت اور سفارش، ان دونوں چیزوں کا بڑا استعمال ہوتا ہے. تو دوسروں کا حق مار کے ہم اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں پھر گھوم کے کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، روزی روٹی میں برکت ہی نہیں ہے، اتنا کما رہے ہیں لیکن کوئی سیونگز ہی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہم. سو جب رب تعالیٰ نے سب چیزوں کو کلیئرلی ڈیمارکیٹ کر دیا ہے تو پھر ہم کون ہیں اپنی تھیوریز اور اپنے کانسیپٹس کو آگے لے کے آنے کا. خیر، ہم اس ٹاپک پہ مزید گفتگو ضرور کریں گے، اور ہم کون ہیں، ہمارے اتنے ریناؤن اور بریلینٹ اسلامک اسکالرس ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہمیں گائیڈ کریں گے. لیکن اس وقت ہم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے قاری رفعت عباس کا. ہمارے بہت ہی پیارے اور بریلینٹ قاری صاحب ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی، ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. السلام علیکم بھیا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی کی طرف، ایک ایسی پرسنالٹی کی طرف جو میرے تو بہت ہی پیارے بھائی ہیں لیکن ہمارے ملک کے بہت بڑے سپر سٹار ہیں. آج ہمارے ساتھ ان کی فیملی کی 5th جنریشن بھی ہے جو ان کی لیگسی کو کنٹینیو کرے گی. آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے ایوارڈز ملے ہیں، نیشنل لیول پہ بھی. ریسنٹلی آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، میں بہت پراؤڈلی اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. میں بات کر رہی ہوں استاد آصف علی سنتو خان کی. السلام علیکم بھیا. رمضان مبارک میرے پیارے بھائی. آپ کو بھی بہت مبارک. لیکن آج آپ کے آنے کی خوشی سے زیادہ مجھے خوشی اس شخصیت کی ہے جو آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکی پیک جو بیٹھا ہوا ہے، آپ کا منی می. ہمارے ساتھ شاہ اذلان سنتو ہیں جو 5th جنریشن ہے ان کے خاندان کی، اور ماشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم شاہ اذلان. رمضان مبارک میرے بیٹے. آج پھپھو کے شو میں آئے ہو، پھپھو کو بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور آف کورس ان کی ٹیم کے باقی ممبرس کو بھی انٹروڈیوس کرانا چاہیں گے. سید سجاد صابری ہمارے ساتھ ہیں، امتیاز حسین، خاور علی، رضوان اسلم، امداد علی، سرفراز حسین، شاہنواز حسین، وحید حسین، نزاکت علی، صدام حسین. دین ہمارے ساتھ محمد جاوید بھی ہیں، محمد علی ہیں، جہاں زیب ہیں، راشد علی ہیں، فرحان منیر ہیں، عبد القدوس ہے، نظر حسین ہیں. اور میوزیشین بھائیوں کا نام لینا بہت ضروری ہے. شہزاد جابر کی بورڈ پہ ہیں، عدنان جعفری بیس گٹار پہ ہیں، توقیر حسین ڈرم پہ ہیں، اور حیدر جو ہیں وہ سیکسوفونسٹ ہیں.
تو ان سب کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں. ان کے بغیر آبویسلی ہم لوگوں کا شو انکمپلیٹ ہے. اور ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی شیف ہما کرمانی بھی ہیں. ہما جی آپ کے پاس کچھ لمحوں میں آئیں گے. ہم انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے ان لوگوں کو جن کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی بریلینٹ اور رناؤن اسلامک اسکالرس ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ایک پیارے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا بڑا اہم حصہ ہیں. لیکن بڑوں سے سٹارٹ کریں گے. آف کورس ہمارے ساتھ علامہ محمد اسید الرحمان سعید ہیں. بہت ہی بریلینٹ اور رناؤن اسکالر ہیں, بہترین کالمسٹ ہیں, ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں لکھتے ہیں اور ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان مبارک اینڈ جمعہ مبارک. شکریہ بہت. اور ہماری بہت ہی پیاری آپا, ایک ایسی پرسنالٹی جو بہت سے لوگوں کو سکھاتی بھی ہیں, ہمیں بھی گائیڈ کرتی ہیں, بہترین اسلامک اسکالر ہیں. آپ کے والد صاحب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب بھی ایک بہترین اسکالر تھے اور بڑے باپ کی ایک بڑی بیٹی آج ہمارے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ دین وہ پرسنالٹی جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ہمارے پیارے سے چھوٹے بھائی حافظ احمد رضا قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے بڑوں کی اجازت سے ہم قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ بسم اللہ شروعات کریں گے اور پھر ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. ضرور. اجازت؟ بسم اللہ. جی احمد بھائی. سب سے پہلے تو آپ سب کو دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اور ابھی پروفیسر صاحبہ فرما رہی تھی کہ آج سیٹ پہ رونق کچھ اور ہے کیونکہ جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ آج آڈینس بھی بڑی کمال لگ رہا ہے, آئی ہوئی ہے. اور ہمارے جو سپر سٹار ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے استاد آصف علی سنتو صاحب, آپ بھی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور میری بڑی محبت ہے آصف بھائی سے. اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے مالا مال فرمائے. بھائی سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آڈینس بہت سی تالیاں بجائے. ریسنٹلی ہمارے پیارے بھائی کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا ہے. پتہ ہے جب اب کسی اپنے کو اس قسم کا ایوارڈ ملتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو خود کو مل گیا ہے. تو اللہ خوش رکھے, آباد رکھے آپ کو, اور آپ اسی طرح اپنی فیملی کا نام بھی روشن کریں اور ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں. آمین. اپنے ٹاپک کی طرف اب بڑھتے ہیں. جی بالکل. آج کا ٹاپک ابھی میں ہمارے اس کالج سے یہی گائیڈنس لے رہی تھی. ہم چاہ تو یہ رہے تھے کہ قصیدہ بردہ شریف پہ کچھ بات کریں, لیکن آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ اس پہ کافی زیادہ اس پہ کلیئرٹی اور گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. یعنی حلال اور حرام کا تصور ہمارے دین میں کیا ہے, اور یہ صرف ہمارے ہاں تو اس کو کھانے پینے کی چیزوں تک محدود کر دیا گیا ہے, اس کا ہماری باقی زندگی میں کیا عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 مختلف مقامات کے اوپر حلال و حرام کی جو تفصیل وضاحت فرمائی. ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں, میں 3 عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے رسولو تم پاکیزہ کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. دوسرا نمبر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو خطاب کیا, پھر اہل ایمان کو کیا, اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب کیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ساری انسانیت سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم حرام سے بچو, یعنی حلال کھاؤ. یعنی یہ ایک شیطانی راستہ ہے جو انسان حرام کے راستے کے اوپر چلتا ہے. بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ تو کھاتے ہی حلال ہیں, وہ تو چونکہ معصوم ہوتے ہیں. یہ انبیاء کرام کی وساطت سے ان کے ماننے والی جو امتیں ہیں ان کو سبق اور درس دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام کماتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اس سے وبا آتی ہے, بیماری آتی ہے, اس سے پریشانی مصیبت آتی ہے. اور جو شخص اس پیسوں میں سے, اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اوپر فرمایا اس کو سزا ملتی ہے. اور اگر وہ ترکے میں چھوڑ کر چلا جائے تو فرمایا اس نے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا. اب بات یہ ہے بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, اور ہر چیز حلال بین حرام بین وقد فصل لکم ما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کوئی چیز مبہم نہیں ہے اس میں. لیکن کچھ چیزیں مکروہ بھی تو کہی گئی ہیں. جی
نہیں وہ بات کی بات ہے، میں حلال اور حرام کے اچھا، اوپر آ رہا اسی ہوں، کو ابھی تو پہلے انہی کو حلال ڈیفائن اور کر کے حرام کے پھر اوپر میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ جو حلال اور حرام ہے وہ ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کریم کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا دنیا میں انسان نہیں، اللہ کا کوئی ایسا شریک نہیں، اللہ کا کوئی غیر نہیں کہ جو اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر سکے اور حرام کردہ کو حلال کر سکے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہیں حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ تم نے حلال کی طرف آنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ بنی اسرائیل وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں، اللہ نے ان کو جہان پہ بڑی فضیلت سے نوازا ہوا تھا، لیکن بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو عذاب کی مستحق ٹھہری، بندر اور سور بنا دیے گئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ کو حرام قرار دیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو خود بخود انہوں نے حلال کر لیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں وہ جس پہ سوالات اٹھاتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ صرف کھانے اور پینے کی چیزیں ہی حلال ہیں، حرام ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ یقیناً ہم صرف کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے۔ جس طرح سور حرام ہے، اس طرح اگر آپ نے چوری کا بکرا کسی کا اٹھا کے کھا لیا تو وہ بھی اسی طرح نجس اور اس طرح حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ تو چیزیں فی نفس ہی حرام ہے سور، لیکن یہ جو بکرا ہوگا یا چوری کی کوئی بھی چیز جو اٹھائی ہوئی ہے، یہ آپ نے اپنے کسب کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ اس کو آپ نے حرام کر لیا۔ تو بہت ساری چیزیں تو فی نفس ہی حرام ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں نے فراڈ کے ساتھ، میں نے جھوٹ بول کے، میں نے جھوٹی قسمیں کھا کے، میں نے چوری کر کے، میں نے ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ کسی کا مال نہ کھاؤ، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اس کے ساتھ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ جھوٹا اگر تمہارا کیس ہے تو عدالت میں لے کے مت جاؤ کہ یہ پلاٹ میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، اس طرح جھوٹ اور فراد کے ساتھ تو مت یعنی کہ کھاؤ۔ اچھا، بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو علامہ صاحب نے کلیئر کی، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے غور سے سنا اس بات کو، کہ ہم بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اعمال سے حرام کر دیتے ہیں۔ اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ہم نے ابھی بات کرنی ہے اور ان کا بھی اوپینین لینا ہے اور ان سے بھی گائیڈنس لینی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان۔ ناظرین، ہم اپنے نور علم کے سیگمنٹ کو جاری رکھتے ہیں۔ ابھی بریک سے پہلے علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے حلال اور حرام کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اسلام میں کیا تعلیمات ہیں۔ میں چاہوں گا آپا کہ آپ اسی سوال کو آگے بڑھائیں، ہمیں مزید آگاہی دیں کہ حلال اور حرام کا ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں، اور کانسیپٹ کیا، اور ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، کیا سبق ملتے ہیں اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی سیدھا سا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے وہ تو کرنا ہے، جس سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے، اور یہ صرف اسلام ہی نہیں، تمام الہامی مذاہب میں شروع ہی سے سیدنا آدم علیہ السلام سے اب تک یہ بات طے ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے وہ حرام ہے۔ اس کا سوچنا، اس کا کرنا، وہ کھانے پینے کی چیز ہو، وہ کوئی سا بھی عمل ہو، وہ گفتگو سے لے کے شادی بیاہ، نکاح، طلاق، ہر چیز میں آتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی جان ناحق لینا حرام قرار دیا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی مذہب میں اس کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی فطرت میں دونوں رستے، دونوں ہدایتیں، کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، خود ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی نبی، کوئی کتاب بھی نہ آتی تو بھی بندہ اپنے رب کو پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اندر یہ ان بلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کچھ کرتے ہیں جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو اندر ضمیر بتاتا ہے کہ غلط جا رہے ہو۔ بالکل۔
वहदैनाहु नजदैन, अल्लाह ताला फरमाते मैंने इंसान को दोनों रास्ते सुझा दिए हैं। अब अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों पर लाइन लगा दी है, इसके करीब भी नहीं जाना, उसको हम हराम कहते हैं। हद बता दी गई, हद बता दी, उसको हम जैसे हार्ड लाइन है कि अब ये उस तरफ जा ही नहीं सकते, और अगर हम जाएंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। अब आप मुआशरे में देखिए, अब सिर्फ खाने पीने की हद तक हमने इसको छोड़ दिया है। अब जिम्मेदारी देखिए, हमें 8 घंटे के लिए नौकरी दी जाती है, उसकी तनख्वाह दी जाती है, और हम अमीन हैं इस बात के कि उन 8 घंटों में अपने मालिक को उतना काम पूरा करके दें, तब हमारा रिस्क हलाल होगा, वरना उसमें भी हराम आ गया। सिर्फ चोरी करके खाना ही हराम नहीं है, सिर्फ खिंजीर खाना ही हराम नहीं है, उस हलाल को भी हराम किया जाता है जो हम मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से ना कमाना हराम हो गया। अब नतीजा इसका क्या निकलता है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा गोश्त, हमारा खून, हमारी सांसें वो उस रिस्क से अगर पलती हैं जो हलाल नहीं है, हलाल तरीके से नहीं है। एक तो चीज़ नापाक हो गई, वो अलग है, एक हलाल है मगर उसको हराम करके हम खा रहे हैं, वो अलग है। लेकिन दोनों का नतीजा ये है कि आपकी शख्सियत में सिर्फ हराम तरीके से पैदा होना ही आपको हराम नहीं करता, बल्कि हराम रिस्क पे पल के जो आप गलत काम करते हैं, उस हराम रिस्क का पूरा आपकी पर्सनालिटी पे असर हो जाता है। आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना हराम है। आप हराम रिस्क पे पलते हैं तो आपका खून, गोश्त, हर चीज़ आपको फिर फ़र्क ही पता नहीं चलता, फिर आपके अंदर हराम को पनप लेते हैं, आप पच जाता है। आपा जान होता, सॉरी, ये वो अंग्रेजी का एक मुहावरा जहन में आ रहा है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी प्रैक्टिस टू डिसीव, कि आप जब एक गलत काम करते हैं फिर उस गलत काम को कवर, और आपने हमेशा ये बात की, उस एक गलत काम को कवर करने के लिए एक जाल बनाते चले जाते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं, और फिर आपका हर अमल ऑलमोस्ट हराम की तरफ चला जाता है। देखिए, पहला कदम ही ना लो। पहला कदम, अच्छा चलिए ले भी लिया तो वापसी का रास्ता भी तो है। अल्लाह ताला ने, रहमान और रहीम है, माफ करने वाला। देखिए, शैतान ने जब दुआ मांगी, मोहलत मांगी अल्लाह से कि मैं क़यामत तक मुझे मोहलत दो, महीने बहकाऊंगा, इन इंसानों ने मेरा सत्यानाश किया तो मैं अब इनका करूंगा। अल्लाह ने उसकी ये दुआ, उसका ये चैलेंज कबूल कर लिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ, परेशान हो गए और कहने लगे, यार अब तो मेरी औलाद तो बर्बाद हो गई, अगर इसने क़यामत तक उन्हें बहकाया और तुझसे दूर कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तसल्ली दी और फरमाया कि तुम्हारी औलाद जब जान हुलकूम तक होगी, रूह निकलने से पहले तक भी लौट आएंगे, उनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा। तो हम ये जो बनी इसराइल की बात भाई ने की थी, कुरान मजीद में है कि वो सारे के सारे अपने बच्चों को, बीवियों को, बुज़ुर्गों को लेके मैदान में खड़े हो गए और पुकारने लगे, या रब, या रब, या रब। तो अल्लाह का गज़ब और भड़क गया। बजाय ये कि वो अल्लाह को पुकारते तो अल्लाह को मोहब्बत आती, प्यार आता, रहमत आती, अल्लाह को गज़बनाक कर दिया, क्योंकि उनके हाथ नाहक खून से रंगे थे, उनका जिस्म हराम रिस्क से पला था, उन्होंने यतीमों के माल पे हाथ डाला था, उन्होंने जुल्म किया था। तो वो सारी चीज़ें ये जो हम हराम करके उसके बाद जस्टिफाइड हो जाते हैं कि हम बजी रमज़ान आ गया बख्शीश हो जाएगी, रोज़ा रख लिया बख्शीश हो जाएगी, उम्रा कर लिया बख्शीश हो जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा, हकूक़ुल इबाद में अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हराम की हैं, जैसे कि जुल्म है, कत्ल है, यानी इज़्ज़त, जान, माल, इस पर हाथ नहीं डाल सकते आप किसी की भी, वो भले मुस्लिम है, भले काफिर है, भले कोई भी है, किसी इंसान की जान, माल और इज़्ज़त आप पर हराम है, आप उसको छू नहीं सकते, उसके करीब नहीं जा सकते। अब अगर आप ये कर लेते हैं और बंदा आपको माफ़ भी कर देता है, तो जैसे कुछ गुनाह स्टेट के होते हैं, ये रब के हैं, रब आपको इसका हिसाब देने पे मजबूर करेगा, तलाफ़ी करना पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें आप ये जहन में रखिएगा, जुल्म हराम है। अब सिर्फ वो रिज़्क़ हलाल ही की बात नहीं है, हम सिर्फ खाने पीने तक महदूद कर देते हैं उसको। किसी का हक छीनना हराम है। आप जब तक उसका हक पूरा नहीं करेंगे, अब क़यामत के दिन आपके पास तो होगा कुछ नहीं, हर शख्स बेलिबास होगा वहाँ, तब कौन कहाँ से पूरा करेगा। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान
अब हम बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब, या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए? हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अब हम अपने टॉपिक को प्रॉपर जी। टाइम दे सकें। अच्छा, एक जो मेरा सवाल है जो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा चीज़ बॉदर करती है, हम देखते हैं बहुत सी ऐसी लैंड ग्रैबिंग माफिया, ये वो नाम किसी के नहीं लेने ऑफ कोर्स, हमने किसी को भी उस तरह से इंसल्ट नहीं करना और ना ही कोई हमने स्कैंडल क्रिएट करना है, लेकिन जैसे कि एक लैंड ग्रैबिंग माफिया होती है जो मतलब ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उसके ऊपर फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनानी शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ें। अच्छा, आप एक तरफ ये चीज़ें कर रहे हैं, फिर उससे आप करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, उसके बाद आप चैरिटी में पैसे जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं कि जी हस्पतालों में खाने खिला रहे हैं, या आपने मसाजिद बना दी, या आपने हस्पताल बना दी। मैं मतलब जनरली बात कर रही हूँ, मैं किसी की तरफ स्पेसिफिकली नहीं पॉइंट करी फिंगर्स। अब इसमें क्या है, एक तरफ आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोगों का ख्याल करके, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों से ही उनका हक छीन के, कुछ समझ नहीं आती। और फिर जब ऐसे लोग दूसरों को देते हैं तो जो रिसीव करता है उसको तो कोई सज़ा नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई मुस्तहिक इंसान ऐसे इंसान से मदद लेता है तो क्या उसके लिए भी वो हलाल है, हराम है? कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अल्लामा साहब। देखें, बात यह है कि फमन इस्तुर्रा गैर बागियों वला आदिन फला इस्मा अलैहि, ये कुरान करीम की आयत है। जो तो मजबूरी की वजह से वो ले रहा है उसके ऊपर कोई जिनायत नहीं है, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। या वो उसको तो पता नहीं है, मजबूरन ले रहा है, अगर उसको पता भी अगर उसको हो फिर भी गुनाह नहीं है, इसलिए कि वो मजबूर है खाने के ऊपर, मजबूर है लेने के ऊपर। लेकिन जो इस अंदाज से जमा कर रहे हैं, अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई अजर सवाब नहीं है। देखें, जहाँ पे रिज़्क़ हलाल से जिस्म में और रूह में बरक़ात हासिल होती हैं और जो मुआशरा है वो सुधरता है, वहीं पर इंसान को जिस्मानी और रूहानी तौर पर ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसी बेइत्मीनानी बेकरारी होती है, और जो मुआशरा है वो इस ऐसे तबाही की दलदल में फंस जाता है कि जिसका हम आज अपनी आंखों के सामने सारा कुछ देख रहे हैं, सारा मंजरनामा हमारे सामने है। जिस अंदाज के अंदर आज ख़रीदो फरोख्त हो रही है वो आपके सामने है। माह रमज़ान आया और किस तरह चीज़ों के रेट ऊपर चले गए, और हमारी अदालतें हैं, लोग कत्ल करते हैं, 1-1, 2-2 लाख के ऊपर इंसान जनाब वो केस सारे मुकम्मल क्लियर हो रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म इस मुआशरे में ये है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों का वरासत में हक़ ही नहीं दिया जा रहा। भाई जुल्म कर रहा है, बाप जुल्म कर रहा है, और हमारी बहनें बेटियां हैं बेचारी अदालतों में जा कहती हैं कि मैं अपने भाई को अपना हक़ छोड़ती हूँ। क्यों? उसको पता है अगर मैंने हक़ ले लिया मैं इसकी दहलीज़ पे कदम नहीं रख पाऊंगी। तो हमारे मुआशरे में ये भी एक जुल्म हो रहा है, ये भी तशद्दुद हो रहा है। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर आना होगा। अल्लाह ताला के जो अवामर नवाही हैं हमें उन्हें देखना होगा। किस तरह हमारे मुआशरे में सूर खोरी है, शराब खोरी, शराब नोशी हो रही है। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं शायद जो शराब है यही हराम है, हालांकि शराब हराम नहीं है। क्यों? अगर शराब हराम है, अगर शराब हराम है तो ये भी साथ देखें कि अगर आपने दूध 2 किलो में 2 किलो पानी डाल दिया तो ये भी वैसे ही हराम हो जाएगा। आपने उसके अंदर ऐसे आपने बहुत सारे केमिकल अगर आपने डाल दिए तो वो भी वैसे हराम हो जाएगा। तो मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें, शराब तो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का अमर है, लेकिन इन चीज़ों को, दूध को हमने अपने कसब के साथ हमने हराम कर दिया। तो खुदारा हमें इन चीज़ों की तरफ भी आना होगा जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत है, दीन है, हमें उसे मानना होगा और उस पर अमल पैरा होना होगा। अच्छा लामा साहब, ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें पॉइंट आउट की। आप जान देखें, बहनों का हक, बच्चियों का हक अक्सर ऐसे होता है कि जी आपको शरई तौर पे जो बनता है उनका वो तो आपको देना चाहिए। 90% केसेस ऐसे होते हैं, और जिन्होंने देना होता है ना वो भाई खुद ही अपने लाइफ टाइम वेट नहीं करते हैं, वो दे देते हैं, उनके कहने से पहले ही दे देते हैं। और जिसने नहीं देना होता, बहन भूखी बुरे हालात में मरने वाली भी हो तो वो उसके इलाज तक के पैसे नहीं देते, उसका हक तो एक दूर की बात। थोड़ा सा इस पर भी क्लैरिटी देंगी आपा जान? देखिए, अल्लाह ताला ने औरत और मर्द दोनों के हुकूक जो भी मुकर्रर फरमाए हैं, हम किसी का भी, यानी ये तो बहन भाई की आप बात कर रही हैं, हम किसी का भी हक नहीं छीन सकते, वो जुल्म में आता है। यानी ये ज़्यादती से भी बड़ा दर्जा है। आप अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सूखी लकड़ी को उठाकर फरमाया कि ये भी अगर किसी की आपके पास है, नाहक अगर आपने ये भी रख ली है तो आपको इसका भी क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। और इशारा किया ज़मीन के टुकड़े की तरफ जो आप बता रही कि ये अगर आप अपने में शामिल कर लेते हैं, अपना बना रहे हैं तो उसमें ज़रा सा चाहिए है तो आप शामिल कर लेते हैं, तो वो सारे का सारा आपके ऊपर हराम हो जाता है।
جو بھی آپ کا ہے صرف اتنا سا حصہ نہیں بلکہ اس کے استعمال کی وجہ سے باقی کا بھی. جیسے نیکیوں کی برکت ہوتی ہے ایسے گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے. جو لوگ بہنوں کا بیٹیوں کا حق مارتے ہیں, ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ بہت عرصے تک دوسرے معاشرے میں رہے اور وہاں پہ جہیز دینے کا رواج ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کہ بیٹیوں کو جہیز دے دیا تب ان کا وراثت میں حق نہیں ہے, اور یہ خود سے سوچ لیا گیا اور انہیں ڈھیروں ڈھیر جہیز دیا گیا, یعنی توان و کرہن, جیسے بھی خوشی سے بھی اور دکھ سے بھی مجبوری سے بھی, تو انہیں خود بخود وراثت سے محروم کر دیا گیا, جبکہ وراثت جو ہے فرض ہے دینا اور حق ہے آپ کا. اور اگر آپ ظاہر معاف بھی کر دیں گی نا مجبور ہو کے, جیسے کہ بھائی نے کہا کہ دہلیز پہ نہیں دوبارہ آ سکتی, تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ خود سے اپنی مرضی سے لاکھوں نہیں کروڑوں ہبا کر دیں, تحفہ دے دیں, محبت میں دے دیں, اور جہیز بھی اسی میں آئے گا, اگر آپ بیٹی کو بہن کو دے دیں تو بھی وراثت سے آپ کسی طور محروم نہیں کر سکتے, وہ رب کا مقرر کردہ ہے. اسی طرح یعنی سے کہ آپ نے اگر اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا حق مارا تو وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے. نہ صرف وہ بھی, وہ ظلم کے زمرے میں آتا ظلم اور ہے, حرام. اور ظلم جو ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو معاف نہیں کیا وہ ظلم ہے. اچھا آپا جان, گفتگو کو پلیز سمیٹ دیں کیونکہ 1-1.5 منٹ ہے, تو ہمارے ٹاپک کو اگر آپ کلوز حلال اور حرام کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے. دیکھیے تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ایک جملے میں بتائیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کہا ہے وہ چپ کر کے کرو وہ حلال ہے, جس سے روکا ہے وہ بالکل رک جاؤ, جہاں کہہ دیا نہیں کرو وہ حرام ہے, اس کے قریب بھی مت جاؤ. بس سیدھی سیدھی سی یہ بات ہے. اب یہ کہ اتنا حرام ہے اتنا حلال ہے اتنا اس میں وہ کریں, اپنی لاجک ڈالیں, یہ بندے کے بالکل اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں کوئی اشتباہ ہو. مشتبہ چیزیں اور ہیں تو اس سے بچنا لازم ہے, ان سے رکنا لازم ہے. جو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کے لیے بھی فرما دیا کہ جو رسول نے کہہ دیا کر لو, جسے روک دیا رک جاؤ. یعنی جو انہوں نے حکم دے دیا وہی حلال ہے, جسے انہوں نے روک دیا وہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اس کا تو حکم پھر پہلے آئے گا, اور وہ طیب ہے اور صرف پاک ہے, پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ خوب سارا آپ جو ہے اللہ کی راہ میں دینے لگے حرام کما کے, تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. جی بہت شکریہ آپا جان, اللہ آپ کو اور علامہ صاحب آپ کو خوش رکھے, زندگی دے, صحت دے, آمین. اور آپ لوگ ہمیشہ ہمیں آ کے گائیڈ کرتے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے, آمین. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.